پارے ام میں سب سے زیادہ نمبرات جس طالب علم نے حاصل کیے ہیں وہ ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ابھی بھی یہ بات صیغہ راز میں ہے کہ یہ بچہ کہاں کا ہے. 22 نمبر کا جو طالب علم ہے پارے ام میں 22 نمبر کا وہ اوپر آ کر پڑھنا شروع کرے. 22 نمبر کا طالب علم. تو 22 نمبر کے بچے کو ہی نمبر دے. 22 نمبر کا طالب علم. بیٹھ جاؤ بیٹا. پڑھو آپ بیٹا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. سورة عبس مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. بس. سورة الزلزال مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بس. فمن يعمل کیا قاعدہ ہوا؟ نون ساکن میں ادغام مع الغنہ ہوگا. ادغام مع الغنہ کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ 4. کون کون سے؟ یا واو میم نون. ذرۃ خیرا کیا قاعدہ ہوا؟ ذرۃ خیرا. تنوین میں اظہار حلقی ہوگا. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ حمزہ ہا عین حا غین خا. فرع اول پارے ام کے 21 نمبر کے طالب علم اوپر آ جائیں. 21 نمبر. جاؤ بیٹا. 21 نمبر. ذرا دیکھو نمبر دیکھو. 21 نمبر ہے نا. ہاں یہ پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت
أزلفت بس اس کے بعد 32 نمبر کے طالب علم آگے آ جائیں. جی چلو پڑھو پڑھو, نہیں تم پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. عمادم ممددہ, کیا قاعدہ ہوگا تنوین کا؟ ادغام الغنہ. ادغام مال غنہ کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ 4. کون کون سے؟ یا واو میم نون. مساہم نمبر 32 فرع اول کے پارہ ام کے 32 نمبر کے مساہم. اس کے بعد 20 نمبر کے مساہم آگے آ جائیں, فرع اول پارہ ام کے 20 نمبر کے. چلیے پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الضحى مكية بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فلا تنہر, تنہر میں کیا قاعدہ ہوگا بھائی؟ اظہار ہوگا. کتنے حرفوں میں اظہار ہوتا ہے؟ 6. کون کون سے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا. چلیے یہ پڑھیے. واللیل اذا یغشا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الليل مكية بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. بس فأنذرتكم کیا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. کتنے حرفوں میں ہوتا ہے اخفا؟ 15. اچھا آئیے مساہم نمبر 20 نمبر کے مساہم آئیں. اس کے بعد 31 نمبر تیار رہے. 31 نمبر کے مساہم تیار رہے. آگے آ جائیں. پارہ ام میں 31 نمبر.
اور 8 نمبر بھی آگے آ جائے. 8 نمبر چلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشمس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حصرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بس. بأي ذنب کیا قاعدہ ہوگا نون ساکن کا؟ اقلاب. ذنب قتلت. اقفاء حقیقی. مصاحف نمبر 31 آ جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. ذی الاوتاد دال میں کیا ہوگا؟ قلقلہ. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال. یہ پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة. من قوة میں کیا قاعدہ ہوا؟ اقفاء حقیقی. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15. کون کون سے؟ تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا
تو زو فا قاف کاف. 8 نمبر کے فرع اول کے 8 نمبر کے مساہم اوپر آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الغاشية مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارعة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. ادغام بلا غنہ. کتنے حرفوں میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے؟ 2. کون کون سے؟ لام اور رو. جائیے آج کے ہمارے 5 فروعات میں پہلی فرع پارہ ام کی تھی اور چوتھی فرع قرآنی کوئز کی تھی. قرآن کے سلسلے میں 25 سوالات بچوں کو یاد کرنے کو دیے تھے تو ماشاءاللہ اس میں 39 طلبہ میں سے تقریباً 10 طلبہ ایسے ہیں جو امتیازی پوزیشن لائے. ہم ان کے نمبرات غیر مرتب پکار رہے ہیں، وہ آئیں اور اس میں سے 7 پرچی نکال کر ہم کو دیں. 7 پرچی قرآنی، یہ سیرت کے ہیں. ہاں بھائی مائک ذرا نیچے لے لو یا وہیں رکھو، کھڑا کر دو مائک، وہیں رکھو. کہیں نہیں. انہیں ماری دیوار کی. قرآن کوئز ہے نا، قرآن کوئز. ہاں بس یہ صرف وہاں 24 نمبر قرآن کوئز کے 24 نمبر کے طالب علم ادھر آ جاؤ، پہلے یہاں آ جاؤ. بڑا پرچی، ہاں اس میں سے 7 پرچی نکالو آپ، کوئی بھی 7 یہاں رکھ دو. وہاں چلے جاؤ. یہ 24 نمبر کے جج حضرات توجہ ہے، یہ 24 نمبر کے طالب علم ہیں.
سجدہ تلاوت کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کی چند آیت کے آخر میں لفظ سجدہ لکھا ہوتا ہے. جب آپ تلاوت قرآن وہاں تک کریں تو آپ پر سجدہ واجب ہوتا ہے. یہ سجدہ تلاوت کہلاتا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے 3 شخص تھے جو پیغمبر نہیں تھے مگر ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ نمبر 1 لقمان، نمبر 2 عزیز مصر، نمبر 3 ذوالقرنین. قرآن پاک کی حفاظت کے ذمہ دار کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. وحی لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں؟ 26 پیغمبروں کے. وہ کون سی سورت ہے جس کا نام ایک اسرائیلی خاتون کے نام پر ہے؟ سورہ مریم. نزول قرآن کی عبادت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. آئیے 32 نمبر کے مساہم اور یہاں سے 7 پرچیاں. 32 نمبر. مدینہ شریف کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن پاک پڑھا گیا؟ مسجد زریق میں. قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں؟ 26 پیغمبروں کے. قرآن پاک میں کس خوش نصیب صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں؟ 26 پیغمبروں کے. وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکے میں اور دوسرا رکوع مدینے میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل. وحی لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. نزول قرآن کی ابتدا کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. مساہم نمبر 18. نمبر کے مساہم. ایسا نہیں پوچھنے کا بھائی کہاں گئے، ایسا نہیں پوچھنے کا، سب اپنے ہیں. سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے گھروں کو آباد کرنے کا حکم کس طرح دیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. قرآن مجید میں حروف پر نقطے سب سے پہلے کس نے لگائے؟ جواب، عبد الملک بن مروان نے ماہر کاتب ابو الاسود سے نقطے لگوائے. قرآن پاک کا نزول کب شروع ہوا؟ جواب، قرآن پاک کا نزول ماہ رمضان کی ایک مبارک رات جس کا نام لیلۃ القدر ہے میں شروع ہوا. پہلی وحی میں کس سورت کی کتنی آیتیں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی؟ جواب، پہلی وحی میں سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی اور یہ سن عیسوی 610 میں نازل ہوئی. وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکے میں دوسرا رکوع مدینے میں نازل ہوا؟ جواب، سورۃ المزمل. قرآن پاک کے کل مدت نزول بتلائیے. جواب، تقریباً 22 سال 5 مہینے 14 دن. وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام. جائیے مساہم نمبر 40 نمبر کے مساہم آئے.
وہ کون سی صورت ہے جس کا نام ایک اسرائیلی خاتون کے نام پر ہے؟ وہ سورت سورہ مزمل ہے. وہ سورت سورہ مریم ہے. سورہ مزمل ہے یا سورہ مریم ہے؟ دو میں سے کوئی ایک جواب دیجیے. وہ سورت سورہ مریم ہے. قرآن مجید کے کل رکوعات، کل آیات، کل منزلیں، کل سجدے، کل صورتیں، کل پارے کتنے ہیں؟ قرآن مجید کا کل رکوعات 558، کل آیاتیں 6236، کل منزلیں 7، کل سجدے 14، کل صورتیں 114 اور کل پارہ 30 ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے صورتوں کے نام کس نے مقرر کیے؟ قرآن مجید کی صورتوں کے نام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق مقرر فرمائے تھے. مدینہ المنورہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن پاک پڑھا گیا؟ مدینہ کی مسجد زریق میں سب سے پہلا قرآن مجید پڑھا گیا. مکی صورتیں کسے کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں اور کتنی ہیں؟ جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے مکی صورتیں کہتے ہیں اور وہ کل 86 ہے، اور جو صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے مدنی کہتے ہیں، وہ کل 28 ہے. وہ کون سی صورت ہے جس کا نام ایک اسرائیلی خاتون کے نام پر ہے؟ وہ صورت سورہ مریم ہے. بتائیے قرآن مجید میں حروف نقطے سب سے پہلے کس نے لگوائے؟ قرآن مجید میں حروف پر نقطے عبد الملک بن مروان نے ماہر کاتب ابو الاسود سے لگوائے. 40 نمبر کے مسائل میں آپ آئیے. 10 نمبر کے مسائل، 10 نمبر کے ادھر آ جاؤ. 40 نمبر کے مسائل یہاں آ جاؤ. 40 نمبر کے. دس نمبر کے مسائل قرآن مجید کے کل رکوعات، کل آیات، کل منزلیں، کل سجدے، کل صورتیں، کل پارے کتنے ہیں؟ کل رکوعات 558، کل آیات 6236، کل منزلیں 7، کل سجدہ 14، کل صورتیں 114 اور کل پارہ 30 ہے. پہلی وحی میں کس صورت کی کتنی آیتیں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی؟ پہلی وحی میں سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی اور یہ سن عیسوی 610 میں نازل ہوئی. مدینہ المنورہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن پڑھا گیا؟ مسجد زریق میں. مکہ مکرمہ میں پہلی بار کس صحابی نے بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں؟ 26 پیغمبروں کے. مکی صورتیں کسے کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں اور وہ 86 ہے، اور جو صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں اور وہ 28 ہے. قرآن مجید کے کل رکوعات، کل آیات، منزلیں کتنی ہیں؟ کل رکوعات 558، کل آیات 6236، کل صورتیں، کل منزلیں 7، کل سجدہ 14، کل صورتیں 114 اور کل پارہ 30 ہے. مساہم نمبر 11 نمبر کے مساہم. تیئیس نمبر آگے آ جائیں. 23 نمبر آگے آ جائیں قرآن کو اس کے. قرآن مقدس میں کس خوش نصیب صحابی کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کس کا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں؟ 26 پیغمبروں کے. قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. سورہ توبہ. بتائیے قرآن پاک میں حروف پر نقطے سب سے پہلے کس نے لگائے؟ عبد الملک بن مروان نے ماہر کاتب ابو الاسود سے نقطے لگوائے. نزول قرآن کی ابتدا کے وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. قرآن پاک کی کل مدت نزول بتلائیے. تقریباً 22 سال 5 مہینے اور 14 دن. 23 نمبر کے مسائل.
39 नंबर के मुसाहिम आगे आ जाए। 39, 40 में एक कम। 39 आगर આવી જાય। सजदे तिलावत किसे कहा जाता है? कुरान पाक के चंद आयत के आखिर में लफ्ज़ सजदा लिखा होता है। जब आप तिलावत कुरान व आयत करें तो आप पर सजदा वाजिब हो जाता है। यह सजदा तिलावत कहलाता है। कुरान पाक में किस खुशनसीब सहाबी का नाम आया है? हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुरान पाक में कितने पैगंबरों के नाम आए हैं? 26 पैगंबरों के। मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताएं। सूरतुल फातिहा। वो कौन सी सूरत है जिसका नाम एक इसराइली खातून के नाम पर आया है? सूरह मरियम। कुरान पाक का नुज़ूल किस शहर में हुआ? मक्का मुअज़्ज़मा से। कुरान मजीद के कुल रुकुआत, कुल आयात, कुल मंजिलें, कुल सजदे, कुल सूरतें, कुल पारे कितने हैं? कुल रुकुआत 558, कुल आयात 6236, कुल मंजिलें 60, कुल सजदा 14, कुल सूरतें 114, कुल पारा 30 है। आइए 39 नंबर के 31 नंबर के मुसाहिम आगे आ जाए। 31 कुरान पाक की कुल मुद्दत नुज़ुल बतलाइए। तकरीबन 22 साल 5 महीने 14 दिन। कुरान पाक की इब्तिदा के वक्त आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल। सरदार अंबिया ने कुरान से घरों को आबाद करने का हुक्म किस तरह दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। वो कौन सी सूरत है जिसका नाम एक इसराइली खातून के नाम पर है? सूरह मरियम। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से 3 शख्स थे जो पैगंबर नहीं थे मगर उनका जिक्र कुरान पाक में? पहला लुकमान, दूसरा अजीज मिस्र, तीसरा जुल्करनैन। क्या आप जानते हैं कुरान मजीद की सूरतों के नाम किसने मुकर्रर किए? सूरतों के नाम खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हिदायत के मुताबिक मुकर्रर फरमाए थे। मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताएं। सूरह फातिहा। आइए मुसाहिम नंबर 31, 37 नंबर के मुसाहिम 3 और 7, 37 नंबर के मुसाहिम आगे आ जाए। 37, 37, मक्का मुकर्रमा में पहली बार किस सहाबी ने बुलंद आवाज के साथ कुरान मजीद पढ़ा? मक्का मुकर्रमा में पहली बार हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलंद आवाज के साथ कुरान मजीद पढ़ा। पहली वही में किस सूरत की कितनी आयतें नाजिल हुई? पहली वही में सूरह अलक की 5 आयतें नाजिल हुई। सजदे तिलावत किसे कहा जाता है? कुरान पाक की चंद आयत के आखिर में लफ्ज़ सजदा लिखा होता है। जब आप तिलावत कुरान वहाँ तक करे तो आपको सजदा वाजिब हो जाता है। ये सजदा तिलावत कहलाता है। वही लाने वाले फरिश्ते का नाम बतलाएं। वही लाने वाले फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। कुरान करीम का उस सूरत का नाम बताएं जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। सूरतुत तौबा को शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। वो कौन 3 शख्स हैं जो पैगंबर नहीं लेकिन कुरान पाक में उनका नाम है? नंबर 1 लुकमान अलैहिस्सलाम, नंबर 2 अजीज मिस्र, नंबर 3 जुल्करनैन। 37 नंबर के मुसाहिम आ जाएं। 37, क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ कुरान करीम किस सूरत में आया है? फोर्टी सवाल करो। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ कुरान करीम किस सूरत में आया है?
कुरान मस्जिद का ये नाम सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 77 में आया है, इन्नहु लकुरआनुन करीम। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की सूरतों के नाम किसने मुकर्रर किए? सूरतों के नाम किसने मुकर्रर किए? सूरतों के नाम खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक मुकर्रर फरमाए थे। मक्का मुकर्रमा में पहली बार किस सहाबी ने बुलंद आवाज के साथ कुरान पढ़ा? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु। कुरान मजीद की कुल रुकुआत, कुल आयात, कुल मंजिलें, कुल सजदे, कुल सूरतें, कुल पारे कितने हैं? कुल रुकुआत 558, कुल आयात 6236, कुल मंजिल 60, कुल सजदा 14, कुल सूरतें 114, कुल पारा 30 है। कुरान पाक में कितने पैगंबरों के नाम आए हैं? 26 पैगंबरों के। जाइए, माशाअल्लाह, ये वो फरा थी जो कुरानी क्विज के नाम से, और गोया के ये इस फरा में तकरीबन 39 मकातिब के तलबा हिस्सा ले रहे थे। अब उसके बाद क़ब्ल इसके कि हम हमारे इस फुरुआत का अगला सिलसिला जारी करें, हम हमारे आज के मेहमान हकम जनाब कारी हुसैन अहमद साहब मारूफ़ी जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि ज़रा तफन्नुन और ज़रा चुस्ती पैदा हो जावे, इसके लिए आप ज़रा सा एक नाते पाक पेश फरमाएं। नाते पाक के लिए बस वहीं कारी साहब वहीं पर ऊपर ही माशाअल्लाह मुसाहिमों का नंबर देने वाले हैं। और हमदे बारी ताला के चंद आसार मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्लाह 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 बोल, अल्लाह 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 बोल बंदे, अल्लाह 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 बोल, अल्लाह 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 बोल। सांसों पर लिख यही वजीफा, सांसों पर लिख यही वजीफा है सबसे अनमोल, अल्लाह 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 बोल, अल्लाह 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 बोल। वो वाहिद है वो यकता, वो वाहिद है वो यकता, कोई नहीं उसके जैसा, वो वाहिद है वो यकता, कोई नहीं उसके जैसा, सच्चाई की दुनिया में दिल की आंखें खोल, अल्लाह 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 बोल, अल्लाह 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 बोल। आदम हव्वा का वर्षा है तेरे जिस्मे पानी में, हाँ तेरे जिस्मे पानी में, तेरी खाका में हुई है अर्श बरी के पानी में, अर्श बरी के पानी में। आदम हव्वा का वर्षा है तेरे जिस्मे पानी में, तेरी खाका में हुई है अर्श बरी के पानी में। काबा जिसका सीना है, काबा जिसका सीना है, जिसका नूर मदीना है, काबा जिसका सीना है, जिसका नूर मदीना है, कुरान है जब हाथ में तेरे क्यों है डावाडोल, अल्लाह 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 बोल, अल्लाह 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 बोल, अल्लाह 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 बोल। दुनिया दुनिया
دنیا کرتا رہا تو یوں ہی چکر کھائے گا، یوں ہی چکر کھائے گا، دنیا دنیا کرتا رہا تو یوں ہی چکر کھائے گا، یوں ہی چکر کھائے گا، در در کی ٹھوکر کھائے گا، کچھ نہ تجھے مل پائے گا، ہاں کچھ نہ تجھے مل پائے گا، در در کی ٹھوکر کھائے گا، کچھ نہ تجھے مل پائے گا، ہاں کچھ نہ تجھے مل پائے گا، نبیوں کی باتوں کو سن، نبیوں کی باتوں کو سن، فضل و کرم کے موتی چن، نبیوں کی باتوں کو سن، فضل و کرم کے موتی چن، سچی ہے بس بات خدا کی، باقی سب ہے جھول، اللہ 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 بول، اللہ 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 بول، لاکھ دلیلوں سے بہتر ہے قرآن کی بس ایک دلیل، قرآن کی بس ایک دلیل، لاکھ دلیلوں سے بہتر ہے قرآن کی بس ایک دلیل، قرآن کی بس ایک دلیل، کوئی پوچھے کون ہے اللہ تو کہہ دے کہ رب جلیل، تو کہہ دے کہ رب جلیل، نیری جو شہرت ہے، نیری جو شہرت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، نیری جو شہرت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا ترازو مل جائے تو اپنی ہستی تول، اللہ 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 بول، اللہ 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 بول، سانسوں پر لکھ یہی وظیفہ ہے سب سے انمول، اللہ 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 بول۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر قاری صاحب۔ اب فریض ثانی پارہ 1 تا 15 کے جو طلباء آج کی اس فرا میں ممتاز آئے ہیں ان میں ایک ہے 25 نمبر کے مساہم، ذرا سامنے آ جائیں۔ فریض ثانی دوسرے گروپ کے 25 نمبر، یہ کیا ہے؟ قاری صاحب کیا ہے؟ 1 تا 15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ بس اس کے بعد 4 نمبر کے مساہم آگے آ جائے، 4 نمبر کے۔ سورة الأنعام مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور
وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. من آیاتی کیا قاعدہ ہوگا؟ من آیاتی اظہار ہلکی ربہم الا، اظہار شفوی. اظہار شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ ہم باقی 24 میں سے ہمزہ ہے. آئیے 4 نمبر کے مساہم آئے. اس کے بعد 16 نمبر کے آگے آ جائیں، 16 نمبر کے، پھر اس کے بعد 29 نمبر کے بھی آگے آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة بس بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. کثیرۃ بإذن اللہ کیا قاعدہ ہوا؟ اقلاب. دو زبر کی تنوین کے بعد با آیا اس لیے دو زبر کی تنوین کو من سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. فمن صرف اخفاء حسیب. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15. کون کون سے؟ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا وا فا قاف کاف. جائیے کون سا نمبر ہے بھائی؟ ہاں 16 نمبر. 29 نمبر کہاں ہے؟ 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر
بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بس بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. بس لعلهم يرجعون. میم ساکین کا اظہار شفی ہوگا کہ میم ساکین کے بعد باوا میم کے علاوہ باقی 26 حروفوں میں سے یا آئی، اس لیے میم ساکین کا اظہار شفی ہوگا. یرجعون، را کیسی پڑھی جائے گی؟ یرجعون. را ساکینہ پر ہوگی کیونکہ را ساکینہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے را ساکینہ پر ہوگی. 29 نمبر کے مساہم 29، اس کے بعد 12 اور 30 آگے آ جائے. 12 اور 30 کیا نمبر ہے؟ 12 30. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. بس بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن. کیا قاعدہ ہوگا میم ساکن کا؟ بشرا لکم ولتطمئن. اظہار شفوی. ولتطمئن قلوبکم بہ. اقفاء شفوی. مساہم نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بس فریض ثانی کے 19 اور 14 نمبر کے طلبہ بھی آگے آ جائے. 19 اور 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله سبیلا. بس وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ. کیا قاعدہ ہوگا نون ساکن کا؟ ادغام مع غنہ. فلن تجد. اقفاء حقیقی. مساہم نمبر 30 نمبر کے مساہم. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بس بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فليأت طائفة أخرى لم يصلوا وليصلوا معك وليأخذوا خذرهم وأسلحتهم. لم يصلوا کیا قاعدہ ہوگا میم ساکن کا؟ اظہار صفوی. حذرهم وأسلحتهم میم ساکن کا کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار صفوی. 19 نمبر مساہم نمبر 19. چودہ نمبر کہاں ہے؟ 14 نمبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. بس بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. شیء قدیر کیا قاعدہ ہوگا؟ قدیر میں یا کون سی ہے؟ قدیر یا لین یا مدہ؟ یا مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ الف مدہ یا مدہ وا مدہ. مساہم نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على
قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بس بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اولئک لہم عقبہ، کیا قاعدہ ہوگا میم ساکن کا؟ اظہار سفر. لہم عقبى الدار، را کیسی پڑھی جائے گی؟ جائیے، یہ 3 فرا الحمدللہ بھی ہوئی. اب قبل اس کے کہ اگلی فرا ہمارے سامنے آئے، ہمارے درمیان ایک مہمان قاری ہیں، قاری ابراہیم صاحب مالیگامی، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل قوا کے استاد تجوید و قرات ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ چند آیات قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. قاری ابراہیم صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. سیرت کو اس کے طلبہ متوجہ ہوں. 17 نمبر کے طالب علم آئے. 17 نمبر سیرت کوئز میں 17 نمبر کے طالب علم آئے اور سامنے سے 6 پرچیاں اٹھائے. بتلائیے آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ جواب 5149 سال کا فاصلہ ہے. طائف سے واپسی پر آپ نے وادی نخلا میں قیام فرمایا تھا, وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب 7 جنات تشریف لائے اور قرآن پاک کی آیات سن کر ایمان لے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب تقریباً 50 برس کی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ ایک ادھیڑ اور بیوہ خاتون کے ساتھ ہی گزارا. مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز کی ابتدا کس نے کی اور کب؟ سن نبوی 12 میں اسعد بن زرارہ نے مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ پڑھایا. وفات سے ایک دن پہلے آپ نے کیا امور انجام دیے؟ جواب اپنے تمام غلام جن کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے آزاد فرمائے. گھر میں 7 دینار رکھے تھے, ان کو صدقہ کیا. ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرمائے. 30 نمبر کے مساہم آئے. 30 نمبر کے 6 پرچیاں نکالے. آسمانوں پر آپ کی کن کن انبیاء سے ملاقات ہوئی؟ جواب پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے, دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اور چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے, پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے, چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. مدینہ منورہ کہاں ہے؟ مکہ سے کتنی دوری پر پڑتا ہے؟ اس کا نام پہلے کیا تھا؟ ملک عرب کا ایک شہر ہے. مکہ سے شمال کی جانب تقریباً 250 میل کی دوری پر ہے. پہلے اس کا نام یثرب تھا. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس معجزے کی کیفیت کیا ہوئی؟ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے پیش آیا. رات کا وقت تھا, 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا. اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا جبل ابی قبیش پر تھا اور دوسرا جبل ککان پر تھا. معراج کے واقعے کی تاریخ اور سن کیا ہے؟ 27 رجب سن 11 نبوی میں معراج ہوئی.
ओहद कहाँ है, यहाँ लड़ाई कब हुई? उहुद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना के शिमाल की जानिब तकरीबन 2 मील के फासले पर वाक़ी है। यहाँ लड़ाई 7 सवाल सन हिजरी 3 शनिचर के दिन सुबह से शाम तक हुई। मुसाहिम नंबर 12, मुसाहिम नंबर 12, सीरत के 12 नंबर के मुसाहिम आ जाएं। उनतीस नंबर के भी आगे आ जाएं। 29 नंबर के मुसाहिम आगे आ जाएं। इसमें से 6 पर्ची निकालो। चलिए, ताइफ के सफर तबलीग में आपने इस्लाम की दावत पहुंचाने के सिलसिले में 3 सरदारों से गुफ्तगू फरमाई थी, उनके नाम बताएं, नीज वो किस कबीले से ताल्लुक रखते थे? उन 3 सरदारों के नाम ये है, अब्दुल यालैल, हबीब नंबर 2 मसूद, नंबर 3 हबीब। ये 3 हबीब से काबिले से ताल्लुक रखते हैं। काब इब्ने अशरफ कौन था और उसको किसने कत्ल किया? मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी रहता था जो इस्लाम के खिलाफ रहता था। मेराज के वाक़े की तारीख और सन क्या है? 27 11 सन में राज हुई। फतेह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों के साथ क्या सलूक फरमाया? आप ऐलान फरमाया, आज से तुम कोई पकड़ में नहीं होगी, तुम सब आजाद हो। काब इब्ने अशरफ को किसने कत्ल किया था? ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया? किसी ने आपकी बात नहीं मानी, बल्कि अब्बास ना किसी लड़के को उबाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म पर पत्थर बस गए। आइए 29 नंबर के मुसाहिम आए, 29। उसके बाद 8 नंबर के आगे आ जाएं, 8 नंबर के। चलिए, वफात से एक दिन पहले आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उमूर अंजाम दिए? अपने तमाम गुलाम जिनकी तादाद 40 बटा जड़ी है आजाद फरमाया, घर में 7 दिन रखे, उनको सदका किया, हत्या मुसलमानों को हिबा फरमाया। ओहद कहाँ है और यहाँ लड़ाई कब हुई? ओहद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना की शिमाली जानिब तकरीबन 2 मील के फासले पर वाक़ है। यहाँ लड़ाई 7 शव्वाल सन 3 शनिचर के दिन सुबह से शाम तक हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस का दूध पिया, तरतीब से बताएं। पहले अपनी वालिदा माजिदा का, फिर कुछ दिन सौबिया का, उसके बाद हलीमा सौदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दूध पिया। ताइफ वालों ने आपके साथ क्या सलूक फरमाया? किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, बल्कि उबास और सड़ी किस्म के लड़कों को उबार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मों पर पत्थर बरसाए गए। चांद के टुकड़े होने का वाकया कब पेश आया? इस मौजज़े की कैफियत क्या हुई? हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले पेश आया। रात का वक्त था, 14वीं रात का चांद निकला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों मुबारक से चांद की तरफ इशारा फरमाया। उसी वक्त चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जबल अबी कुबैस पर था, दूसरा जबल किकान पर था। ताइफ के सफर तबलीग में आपने इस्लाम की दावत पहुंचाने के सिलसिले में 3 सरदारों से गुफ्तगू फरमाई थी, उनके नाम बताओ और वो किस कबीले के थे? 3 सरदारों के नाम ये है, पहला अब्दुल यालैल, दूसरा मसूद, तीसरा हबीब। ये लोग कबीला सकीफ से ताल्लुक रखते थे। आइए मुसाहिम नंबर 8। उसके बाद 15 नंबर के मुसाहिम आए। 15 नंबर
ملک شام کے سفر میں عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا اور اس پر کیا عمل ہوا؟ ملک شام کے سفر میں عیسائی راہب نے آپ کے متعلق فرمایا یہ وہی نبی برحق ہے جس کو اللہ تعالیٰ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا، آپ اس کو وہاں نہ لے جائے۔ یہ سن کر ابو طالب نے آپ کو بشرائی سے واپس کر دیا۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، بلکہ اوبار اور سری قسم کے لڑکوں کو ابھار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پتھر برسائے گئے۔ مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز کی ابتدا کس نے کی اور کب؟ مدینہ منورہ میں سن 12 میں اسد بن زرارہ نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا۔ نبوت ملنے کے وقت حضرت جبریل نے کس فرض کی جانب توجہ دلائی اور کس طرح؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا فرمائی، بس یہی سے نماز اور وضو کا آغاز ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے مکے والوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ آپ اعلان فرمایا آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آج تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دل ہلا دینے والا واقعہ کب پیش آیا؟ 12 ربیع الاول پیر کے روز چاند کے وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ مساہم نمبر 15۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال کی تھی۔ طائف سے واپسی پر آپ نے وادی نخلا میں قیام فرمایا تھا، وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ 7 جنات تشریف لائے اور قرآن پاک کی آیات سن کر ایمان لے آئے۔ طائف سے واپسی پر آپ نے اسلام کو پھیلانے کی کیا صورت اختیار فرمائی؟ چونکہ حج کا موسم قریب تھا، دور نزدیک سے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسلام کی دعوت پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور تک کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 5149 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا اور نماز جنازہ کتنے آدمیوں نے پڑھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور 30,000 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ مدینہ منورہ کہاں ہے؟ مکے سے کتنی دوری پر ہے؟ اس کا نام پہلے کیا تھا؟ ملک عرب کا ایک شہر ہے، مکہ سے شمال کی جانب تقریباً 250 میل کی دوری پر ہے۔ پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ ماشاءاللہ یہ 4 فرع ہماری آج کے 5 فروعات میں سے ہوئی، ذرا غور سے سنیں مساہمین اور ان کے سرپرستان۔ آج کی اس فرع میں فرع اول پارہم ناظرہ کی، جس میں کل 32 طلبہ نے حصہ لیا ہے، اس میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طلبہ کو 3,000 روپے کا انعام مدرسہ اسلامیہ موصالی اور ان کے ذمہ داروں کی طرف سے، دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والوں کو 2,500 روپے کا، تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے کو 2,000 روپے کا، 5ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے کو 1,500 روپے کا، اور 5ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے کو بھی 1,500 روپے کا۔ یعنی اس میں ایک بیگ، کچھ برتن اور کچھ نقد ملا کر پوری رقم، پورا انعام دیا جائے گا۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیگ، ٹفن باکس یا جو ہے دوسری کوئی چیز جو دی جاوے وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ مجموعی طور پر پہلا انعام 3,000 روپے کا، دوسرا 2,500 کا، تیسرا 2,000 کا، چوتھا 1,500 کا، پانچواں 1,500 کا۔ دوسری فرع کا انعام بھی اسی طریقے سے
3000, 2500, 2000, 1500, 1500। तीसरी फलाह का इनाम भी, पहला इनाम 3000, दूसरा इनाम 2500, तीसरा इनाम 2000, चौथा 1500, पांचवा 1500। अलबत्ता कुरान क्विज में और सीरत क्विज में पहला इनाम 2500 का, दूसरा इनाम 2000 का, तीसरा इनाम 1500 का, चौथा इनाम 1000 का, पांचवा इनाम 1000 का। और किसी वजह से किसी तालिबी इल्म का नंबर नहीं आ सका, किसी वजह से किसी तालिबी इल्म की पोजीशन और इम्तियाजी नंबर नहीं आ सका, ऐसे तमाम तलबा के लिए यहाँ की कमेटी और इंतजामिया ने 1,000 रुपए के इनाम का इंतजाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तलबा को एक एक बैग, कुछ न कुछ नकद इनाम और बर्तन दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे इस इलाके के कसीरुत तसानीफ आलिम दीन, जिनको लोग मोहब्बत में मौलाना जलालुद्दीन स्यूती भी कहते हैं, मौलाना इदरीस वरेठी, उनका तसनीफ व तालीम का इदारा है। माशाअल्लाह हर तालिब इल्म को किताबों का एक एक सेट, गुजराती किताबों का एक एक सेट बतौर इनाम के दिया जाएगा। अल्लाह पाक हौसला अफजाई करने वाले तमाम अहबाब को अजर जजील नसीब फरमाए।